ناظرین السلام علیکم، یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ خالہ نادرہ کی تین جوان بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ ایک روز تینوں بہنیں شادی کی شاپنگ کے لیے بازار گئیں، مگر واپس نہ لوٹیں۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ خالہ کی تینوں بیٹیاں گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ کئی سال گزر گئے مگر وہ نہ ملی۔ ایک روز خالہ کو ایک خط ملا جسے پڑھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی میں اپنی پرانے محلے دار کے بارے میں لکھ رہی ہوں۔ خالہ نادرہ عرصہ سے ہماری محلے دار اور میری والدہ سے ان کی کافی اچھی بنتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کافی اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا اپنا 10 مرلے کا 2 منزلہ مکان تھا جو ان کے شوہر نے خاص توجہ سے بہت شاندار بنوایا تھا۔ شوہر کی نوکری بھی اچھی تھی، لہٰذا گھر میں کوئی تنگی دستی نہیں تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سمجھدار خاتون تھی، اس لیے کفایت شعاری سے خرچہ چلاتی۔ وہ اچھی سلائی کڑھائی جانتی تھی جس کے چرچے پورے محلے میں تھے، لہٰذا فارغ وقت میں اس ہنر سے بھی اچھی رقم کما لیتی تھیں۔ بیٹے تینوں بڑے تھے۔ جب وہ بھی کمانے لگے تو خالہ کو ان کی شادیوں کا ارمان ہوا۔ بڑے بیٹے کے لیے بڑے شوق سے بہو تلاش کرنے لگی۔ ایک گھر سے انہیں لڑکی پسند آ گئی، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنی 2 بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کرنی ہے۔ دوسری کے لیے بھی ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے دوسرے دونوں بیٹے بھی جوان ہیں، ہمیں آپ لوگوں کے عادات و اطوار بھی بہت اچھے لگے ہیں، لہٰذا اگر آپ اپنے دوسرے بیٹی کے لیے بھی ہماری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی تو بڑی سے بھی زیادہ خوش اخلاق تھی، لہٰذا خالہ نے سوچا کہ اور نہیں تو سال بعد دوسرے بیٹے کی بھی شادی تو کرنی ہی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، کیوں نہ دوسرے کا بھی ادھر ہی کر دوں۔ یوں دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور پھر خالہ خوب ارمان پورے کر کے بہوؤں کو بیاہ لائیں۔ بہویں آئیں تو کچھ دن وہ سکون سے رہیں، پھر گھر کے انتظام کو تلپٹ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے شوہروں کے سامنے تو ٹھیک رہتی، مگر پیچھے سے ساس اور نندوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ ماں باپ نے بھی اب کی آنکھیں ماتھے پر سجا لی کہ ہماری بیٹیاں تو جو کرتی ٹھیک کرتی ہیں۔ اس پر یہ کہ تیسرے بیٹے نے بھی اسی گھر سے ان کی تیسری بیٹی پسند کر لی اور اب ضد لگا دی کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے۔ خالہ نہیں چاہتی تھی کہ اب تیسری بہو بھی اسی گھر سے آئے اور پھر تینوں بہنیں مل کر ان کا جینا حرام کر دیں۔ انہوں نے بیٹے کو کافی سمجھایا مگر وہ تو گھر چھوڑنے کی دھمکی دینے لگا۔ تبھی خالہ نے تیسرے کے لیے بھی اسی گھر سے بہو لے آئیں۔ وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ اب تینوں بہنیں کوئی کام نہ کرتیں اور اپنی آرام طلبی سے سبھی کو بے سکون کرنے لگیں۔ گھر کا سارا نظام جو پہلے خالہ خوش اسلوبی سے چلاتی تھی، بہوؤں کو ملی بھگت نے اسے درہم برہم کر ڈالا۔ دراصل ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ساس اور نندوں سے علیحدہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں۔ ان کا خیال تھا کہ کہاں ساس کہتی رہتی کہ ابھی بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، بلکہ ہمارے شوہروں کی کمائی پر تو بس ہمارا حق ہے، لہٰذا یہ کمائی ہماری مرضی سے ہی خرچ ہونی چاہیے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ روز ہی جھگڑے ہونے لگے۔ خالہ اکثر ہمارے گھر آ کر میری امی کو بہوؤں کی کارستانی سنا کر روتی تھی۔ جب چپکلش زیادہ بڑھی تو خالہ نادرہ نے اپنی اور بچوں کی عافیت اس میں جانی کہ بہوؤں کو الگ کر دیں۔ وہ تینوں سگی بہنیں تھیں اور ان کا گٹھ جوڑ مضبوط تھا، لہٰذا انہیں ہتھیار ڈالنے ہی بنے۔ خالہ کے شوہر یعنی انکل بھٹی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بیٹے اور بہویں اسی مکان میں رہیں اور وہ اپنی بیوی اور بچیوں کو لے کر دوسرے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ انکل کا یہ دوسرا مکان نزدیکی محلے میں تھا جو کرائے پر تھا۔ مکان کرایہ دار سے خالی کروا لیا گیا اور خالہ اپنے شوہر اور بچیوں کے ساتھ 5 مرلے کے اس گھر میں منتقل ہو گئیں۔ یہ مکان بھی اچھی بنا ہوا تھا اور 2 منزلہ تھا۔ نچلے پورشن میں 2 کمرے اور صحن بما برآمدہ اور اوپر کے پورشن میں بھی 2 کمرے، کچن، صحن اور واش روم وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ علیحدگی کے بعد بیٹے اپنی بیویوں کے ہمراہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ اب وہ اپنی کمائی اپنے پاس رکھتے تھے، بس کبھی کبھار ماں باپ سے ملنے آ جاتے تھے۔ نادرہ خالہ کو ان سے علیحدہ رہ کر دکھ تو ہوتا، لیکن سکون کی خاطر اس جدائی کو سہنے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ بیٹے خوش تو ماں باپ بھی خوش۔
بس انہوں نے اس فارمولہ پر عمل کیا۔ بہوؤں کو تو ان کا اپنے گھر میں آنا بھی پسند نہیں تھا، بس وہ کبھی عید تہوار یا پھر پوتے پوتی کی سالگرہ وغیرہ پر چلے جاتے اور حسب استطاعت ان کے لیے کھلونے یا تحفے بھی لے جاتے۔ انہی دنوں انکل بھٹی ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے اور اب پینشن پر آ گئے۔ وہ ساری عمر کی جمع پونجی سے بس یہ 2 مکان ہی بنوا پائے تھے اور اب بڑھاپا سر پر آ گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو ابھی 3 بیٹیوں کی شادیوں کی فکر تھی، اور ویسے بھی بوڑھے والدین کے کاندھوں پر جوان بیٹیوں کا بوجھ بہت بھاری ہوا کرتا ہے۔ خدا کی کرنی کہ ایک روز خالو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، شاید ان کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ اسپتال تک جانے کی نوبت نہ آئی اور وہ راستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا ہارٹ فیل ہو جانے سے انتقال ہو چکا ہے۔ چند دن تو سوگ میں گزرے، جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ سر سے سائبان تو اٹھ چکا ہے اور ذریعہ آمدنی بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ بیٹوں سے بھی کوئی امید نظر نہ آئی۔ خالہ سلائی تو پہلے بھی کرتی تھی، بیٹیوں کو بھی یہ ہنر سکھا چکی تھی۔ اب گزر بسر کے لیے وہ سب مل کر سلائی کرتیں، جس سے گھر کا گزارا کچھ بہتر ہونے لگا۔ لیکن نادرہ خالہ بچیوں کی شادی کی فکر میں گھل جاتی تھی۔ ادھر نالائق بیٹے تھے جو بیویوں کے غلام بن کر رہ گئے تھے، لہٰذا ان سے بھی اس سلسلے میں انہوں نے کوئی خاص امیدیں نہیں لگائی تھیں۔ تبھی انہوں نے سوچا کہ اوپر کا پورشن جو خالی پڑا ہے کیوں نہ اسے کرائے پر اٹھا دیا جائے، اس طرح ایک مستقل ذریعہ آمدنی بھی نکل آئے گا۔ اب انہیں کرائے کے لیے ایک شریف اور مختصر کنبے کی تلاش تھی۔ اس سلسلے میں محلے کے کچھ لوگوں سے بھی کہا۔ کچھ دنوں بعد انہیں بطور کرایہ دار ایک میاں بیوی مل گئے، جن کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر بے اولاد تھے، مگر کافی بشریف لگتے تھے۔ ایک محلے دار نے ہی ان کا تعارف خالہ نادرہ سے کروایا تھا۔ یہ لوگ پشاور سے آئے تھے اور پنڈی میں اس شخص یعنی زمان خان کا کاروبار تھا، لہٰذا وہ شہر میں مکان کی تلاش میں تھے۔ یوں میاں بیوی سے مختصر گفتگو کے بعد خالہ نادرہ کو یہ لوگ پسند آئے اور انہوں نے ان کو اپنے مکان کا اوپر کا پورشن کرائے پر دے دیا۔ زمان خان کی بیوی کا نام گل لالہ تھا، جو کہ بہت ملنسار اور خوش اخلاق قسم کی خاتون تھی۔ دونوں میاں بیوی اولاد نہ ہونے پر دکھ تو کرتے، مگر دونوں میں بے پناہ محبت تھی۔ زمان خان چونکہ فروٹ کا کام کرتا تھا، لہٰذا وہ رات کو گھر آتے ہوئے کافی فروٹ لاتا تھا، جو کہ گل لالہ کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا۔ تب بھی وہ آدھا فروٹ خالہ نادرہ کو دے دیتی۔ اسی طرح زمان خان جو بھی کھانے پینے کی چیزیں گھر لاتا وہ زیادہ مقدار میں ہوتی، اور اس کی بیوی ان میں سے کافی کچھ اپنی مالک مکان کو دے دیتی۔ اگر کبھی خالہ سے اتنا تکلف کرنے سے روکتی تو وہ کہتی، خالہ جی رکھ لیں، میرے شوہر آپ کو اپنی ماں کی جگہ اور آپ کی بیٹیوں کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہمسائے سانجھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ زیادہ لے آتے ہیں۔ غرض وہ اگر کوئی اچھی چیز گھر بناتی تو وہ بھی خالہ کے گھر ضرور بھجواتی۔ زمان خان بھی انہیں ماں جیسی عزت دیتا اور ان کی بیٹیوں کو اپنی بہنیں کہتا۔ یوں جلد ہی یہ میاں بیوی اپنی مالک مکان اور ان کی صاحبزادیوں سے گھل مل گئے۔ ان کی بیٹیاں بھی زمان خان کو بھائی کہہ کر بلاتی۔ خالہ خوش تھی کہ اتنے اچھے کرایہ دار مل گئے ہیں۔ خالہ اکثر ان لوگوں کو اپنے نجی مسائل بھی بتاتی، شکوہ کرتی کہ سگے بیٹوں نے بیوی گھر میں ماں اور بہنوں کو یکسر بھلا دیا ہے اور بیوگی میں بھی ماں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تب زمان خان ان سے کہتا، اماں جی آپ مجھے ہی بیٹا سمجھ لیں۔ یوں خالہ نے زمان خان کے اچھے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب وہ اپنے تمام مسائل اس کو بتاتی اور وہ اکثر ان مسئلوں کو حل بھی کر دیا کرتا تھا۔ خالہ اپنے سبھی دکھ سکھ ان میاں بیوی کی گود میں ڈال کر خود گویا ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی۔ خالہ اب بیٹیوں کے رشتوں کی تلاش میں تھی، کیونکہ بیٹیوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم تو اپنے کاروبار میں بہت مصروف ہوتے ہیں، اماں تم خود ہی ڈھونڈ لو۔ ایک روز محلے کی ایک عورت کے ذریعے خالہ کی بڑی بیٹی سعدیہ کا رشتہ آ گیا۔ ان کو لڑکی پسند آ گئی۔ خالہ ہر بات میں زمان اور اس کی بیوی سے مشورہ کرتی تھیں۔ ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اچھا گھر اور ٹھیک لڑکا ہے تو سوچ بچار کس بات کی ہے، رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں۔
خالہ کہنے لگیں سوچ بچار یہ ہے کہ یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں، بیٹی کا جہیز بھی بنانا ہے اور شادی کا خرچہ، سمجھ نہیں آتی یہ سب کہاں سے آئے گا۔ اور زمان خان کہنے لگا اماں آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو پھر یہ بیٹا آپ کے کس دن کام آئے گا؟ بس جو کچھ پس انداز کیا ہے اس سے مناسب جہیز خرید لیں اور باقی کی رقم میں ڈال دوں گا، کمی بیشی پوری ہو جائے گی، آپ اس سب کی فکر نہ کریں اور رشتہ طے کر لیں۔ میں جو رقم آپ کی بیٹی کی شادی پر دوں گا وہ کرایہ سے کاٹتا رہوں گا۔ اس بیان سے خالہ کو کافی ڈھارس ملی اور وہ جیسے ہی اٹھی خدا کا شکر ادا کیا کہ ایسا اچھا کرایہ دار ملا تھا۔ کسی بیوہ کو ایسے مسائل میں کوئی سہارا دے تو وہ کیوں نہ مشکور ہو۔ اب جہیز کا سامان خریدنے کا مرلہ تھا۔ خالہ نے گلے لالہ سے کہا بیٹی سامان وغیرہ کی خریداری میں تم بھی ساتھ چلو، کیونکہ مجھے تو خریداری کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مل کر مشورے سے خریدیں گے تو اچھا رہے گا۔ گلے لالہ کہنے لگی خالہ جی ہماری پسند یا ناپسند سے زیادہ لڑکی کی پسند ضروری ہے، آخر اس کی چیزیں ہیں تو اسی کی پسند سے ہونی چاہیے، سعدیہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ ماں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ سعدیہ ایک روز تو برتنوں وغیرہ کی خریداری کے لیے ماں اور گلے لالہ کے ساتھ بازار گئی۔ اگلی بار جب کپڑوں کی خریداری کے لیے جانا تھا تو ماں کہنے لگی میں تو بازار میں اتنا چل پھر نہیں سکتی، گلے لالہ بیٹی آج تم اور سعدیہ ہی چلی جاؤ۔ جب وہ جانے کو تیار ہو رہی تھیں تو دوسری دونوں بہنوں نے بھی فرمائش کی کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے، باجی ہمیشہ کپڑوں کے معاملے میں ہمارے مشورے اور پسند کو اہمیت دیتی ہیں، انہیں خود اچھے کپڑے تو خریدنے آتے نہیں، ہر دفعہ ہماری پسند کے ہی پہنتی ہیں۔ ماں نے کہا اچھا تم لوگ بھی ساتھ چلو۔ یوں تینوں بہنیں گلے لالہ کے ہمراہ جہیز کے کپڑوں کی خریداری کو نکلیں تو زمان نے پوچھا کہ آپ لوگ جا کیسے رہی ہیں؟ اس کی بیوی نے جواب دیا ہم ویگن پر جائیں گے۔ زمان خان کہنے لگا تم لوگ ویگن میں کہاں دھکے کھاتی پھرو گی، ایسا کرو تم لوگ بس اسٹاپ تک چلو اور میں اپنے ایک دوست کو گاڑی کے لیے استدعا کرتا ہوں، اگر مجھے گاڑی مل جاتی ہے تو پھر بھی میں بس اسٹاپ آ جاؤں گا، واپسی میں تم لوگوں کے پاس خریدا ہوا سامان بھی ہوگا، لہٰذا گاڑی ہوگی تو آسانی ہو جائے گی۔ برقع پہن کر یہ چاروں خواتین بس اسٹاپ پر پہنچی۔ خالہ نے رقم گلے لالہ کو دے دی تھی کہ تم اسے اپنے پاس میں رکھنا، یہ بچیاں ہیں کہیں گرا ہی نہ دیں۔ اب وہ چاروں بس اسٹاپ پر انتظار کر رہی تھی، تبھی زمان خان اپنے دوست کی گاڑی لے کر آ گیا۔ گاڑی اس کا دوست ہی چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ زمان خان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے بیوی سے کہا شکر ہے گاڑی مل گئی، بس پر خوار ہونے کی بجائے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ گلے لالہ بھی ہمراہ تھیں لہٰذا تینوں لڑکیاں بھی بلا تعمل اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ زمان خان برابر کی نشست پر آگے بیٹھا تھا اور اس کا ساتھی کار ڈرائیور کر رہا تھا۔ وہ چاروں پیچھے ایڈجسٹ ہو کر بیٹھ گئیں۔ اب گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی اور لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ بیچاری بھی زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلی ہوئی، انہوں نے نظر بھر کر بھی سڑک کی طرف نہ دیکھا کہ وہ کدھر جا رہی ہے، اور دوسرا کوئی غلط خیال تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جب کافی فاصلہ طے ہو گیا تو سعدیہ کو احساس ہوا کہ وہ تو کسی انجان راستے پر رواں دواں ہے۔ اس نے چونک کر سوال کیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس پر زمان خان نے کہا کہ ہم پشاور جا رہے ہیں، تم لوگوں نے کافی زیادہ کپڑے خریدنے ہیں، وہاں کچھ دکانیں میرے واقف کاروں کی ہیں جہاں سے کپڑے سستے اور اعلیٰ درجے کے ملیں گے، ہم لوگوں کو کم پیسوں میں عمدہ خریداری کر سکیں گے۔ میرے یہ دوست جو ساتھ ہیں ان کی وہاں کپڑا مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں۔ لڑکیاں تو بچیاں تھیں، وہ خوش ہو گئیں کہ زمان بھائی ان کے خیر خواہ ہیں لہٰذا ان کا اچھا ہی سوچ رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی ساتھ ہے تو خطرہ کس بات کا ہے؟ دونوں میاں بیوی کے ان کے ساتھ تعلقات ہی اتنے اچھے اور ہمدردانہ رہے تھے کہ کسی قسم کا شک و شبہ تو لڑکیوں کو ذہنوں میں دمکا تک نہ تھا۔ جب وہ پشاور پہنچے تو گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رک گئی۔ گاڑی کے ہارن پر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور پھر زمان خان ان کو اندر لے گیا۔ زمان خان نے ان سے کہا تھا کہ لمبا سفر کر کے سب تھک گئے ہوں گے، اس لیے یہ میرے دوست کا گھر ہے، چلو تھوڑی دیر یہاں پہلے آرام کر لیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ گرمی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے بعد پھر خریداری کو چلتے ہیں، اور خریداری میں بھی ہمیں کون سا زیادہ ٹائم لگنا ہے کیونکہ ہم نے تو میرے اس دوست کی دکانوں سے ہی خریداری کرنی ہے جہاں ہمیں مناسب ریٹ پر اچھے کپڑے مل جائیں گے۔ اس نے ان سب کو ایک کمرے میں بٹھایا، کچھ ہی دیر میں ملازمہ ٹھنڈا پانی لے آئیں۔
اور پھر کھانا وغیرہ میز پر رکھ دیا گیا۔ گلے لالا واش روم میں فریش ہونے گئی تھی، آتے ہی اس نے کہا جلدی جلدی کھانا کھا لو تاکہ پھر بازار چلیں، ہمیں واپس بھی جانا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سفر کے بعد بھوک تو سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں بہنیں کھانا کھانے لگیں اور گلے لالا اپنے شوہر کے پاس دوسرے کمرے میں جا کر باتیں کرنے لگی، جس کی کھڑکی اس کمرے کے پاس ہی تھی، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ تم لوگ کھاؤ، میں بس آ رہی ہوں۔ کھانا کھا چکنے کے بعد جب انہوں نے گلے لالا کو پکارا مگر آگے سے کوئی جواب نہ ملا، دو تین بار پکارنے پر بھی آگے سے صرف خاموشی تھی، تبھی ایک بہن نے کمرے سے باہر جھانکنے کی خاطر دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ باہر سے تو کنڈی لگی ہے۔ اب وہ تینوں پریشان ہوئیں کہ یہ کیا چکر ہے، انہوں نے دروازہ پیٹا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کھڑکی کی طرف آئیں، اسے کھول کر جھانکا، وہاں گلے لالا اس کا شوہر تو نہ تھے مگر باہر ایک ملازمہ موجود تھی۔ اس ہٹی کئی ملازمہ نے کہا، ارے شور نہ مچاؤ، کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ جن لوگوں کو تم آوازیں دے رہی ہو وہ لوگ تو چلے گئے ہیں، اور اب تم لوگ ہیبت خان کی قید میں ہو، وہ کل یہاں آئے گا تو ہی تمہیں کھولے گا۔ اب خاموشی سے ادھر بیٹھ جاؤ یا سو رہو۔ یہ سنتے ہی لڑکیوں کی جان نکل گئی، انہیں یقین نہ آتا تھا کہ زمان بھائی اور گلے لالا ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر دل کو سمجھانے لگیں شاید وہ تھوڑی دیر کو کہیں گئے ہوں، کیونکہ ان کا گھر بھی پشاور میں ہی ہے، ان کے یہاں رشتہ دار وغیرہ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے انہیں سے ملنے گئے ہوں گے۔ بس اسی انتظار میں شام سے رات ہو گئی مگر ان لوگوں کو نہ آنا تھا، سو نہ آئے۔ در حقیقت ان کا تعلق پردہ فروش لوگوں سے تھا، اور ایک نہیں تین جوان سال خوبصورت لڑکیاں ان کے ہاتھ لگ چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے بیچ کر دام کھڑے کر لیے اور خود غائب ہو گئے۔ انہوں نے اس ملازمہ سے منت سماجت کی کہ وہ انہیں یہاں سے نکال دے، مگر وہ ایسی سخت مزاج تھیں کہ ان پر ترس کھانے کی بجائے انہیں خوب باتیں سنا دیں، اور کہنے لگیں اب ہیبت خان ہی تم لوگوں کو آخر کھولے گا، میں کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا اب تم لوگوں کے رونے دھونے یا شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات بھر لڑکیاں بیچاری روتی رہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں سوائے انتظار کے۔ تمام رات جاگتی رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتی رہیں، ماں کی فکر بھی کہ نہ جانے اس بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی۔ صبح ہوئی تو ہیبت خان آ گیا، وہ بے حد کرخت اور ظالم قسم کا شخص تھا۔ اس نے لڑکیوں کو دہشت زدہ کرنے کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر دیا جن کے پاس کافی ہتھیار تھے۔ اس کے ساتھ انہیں وطن کی سرحد سے پار لے گئے۔ ان لوگوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا، لڑکیوں کا دہشت سے برا حال تھا۔ اب ان تینوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کبھی اپنے گھر لوٹ نہ سکیں گے اور اپنی ماں سے نہیں مل سکیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسے کئی قصے سن رکھے تھے جب پردہ فروش لڑکیوں اور بچوں کو آگے بیچنے کے لیے دوسرے ملک اسمگل کر دیتے تھے، اور پھر خرکاروں کے واقعات تو عام تھے، آئے دن ایسے واقعات اخبارات میں چھپتے رہتے تھے۔ رات گہری ہوئی، وہ اجنبی مردوں کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی، نہ جانے وہ لوگ انہیں کہاں لے جا رہے تھے، جو کہ اسلحہ سے لیس تھے اور تعداد میں بھی کافی تھے، جبکہ لڑکیاں بیچاری تو بے بس تھیں، وہ خوف سے ایک لفظ نہ نکال پا رہی تھیں اور کلی طور پر ان کے رحم و کرم پر تھیں۔ ادھر جب رات ہو گئی مگر بیٹیاں گھر نہ لوٹیں تو خالہ نادرہ کو تشویش ہوئی۔ اس دور میں موبائل فون اتنے عام نہ تھے، لہٰذا وہ زمان خان کو فون بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بار بار گیٹ کی چکر لگاتے ہی سوچ رہی تھی جانے گلے لالا اور زمان خان ان کو کدھر شاپنگ کروانے لے گئے ہیں۔ رات ہو گئی مگر بیٹیاں لوٹیں اور نہ کرایہ دار۔ اب وہ سوچنے لگی اے کاش میں انہیں اکیلے نہ بھیجتی، خود ساتھ چلی جاتی۔ خالہ بیچاری اب پچھتانے اور ہاتھ ملنے لگی کہ تین تین بیٹیاں غائب تھیں اور نہ پی کرایہ دار میاں بیوی کا ہی کوئی اتا پتہ تھا۔ ان کے دل میں بار بار یہ گمان آ رہا تھا کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو۔ رات کے 12 بج گئے مگر کوئی واپس نہ لوٹا۔ خالہ کو اپنے بیٹوں کو بھی اطلاع دینے کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی کہ وہ ان پر برس پڑتے کہ ماں تم نے انجان لوگوں کے ساتھ بیٹیوں کو اکیلے کیسے بھیج دیا۔ ایک طرف تو انہیں بیٹیوں کی فکر ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ خوف آ رہا تھا کہ بیٹیوں کو کیا جواب دوں گی۔ صبح تک خالہ کی حالت غیر ہو گئی، خدا را کیا ہوا ہے
کیا انہیں کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ان کے پیروں تلے زمین کھسکتی محسوس ہونے لگی۔ وہ دوڑی ہوئی کبھی ایک پڑوسی کے گھر اور کبھی دوسرے پڑوسی کے گھر گئی، مگر کوئی کیا اس سلسلے میں مدد کر سکتا تھا۔ ہر کسی نے کہا کہ شام تک انتظار کرو، اگر شام تک نہیں آتی تو تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں۔ قیامت کی رات اور دن بیچاری بیوہ پر بہت بھاری تھے۔ وہ پل پل مرتی جیتی تھیں اور جوان بیٹیوں کے لوٹ آنے کی دعائیں کرتی تھیں۔ جب اس روز بھی وہ نہ لوٹیں تو مجبوراً خالہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں اور ان کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ بہویں تو ساس سے طرح کے سوال کر رہی تھیں۔ دو بیٹے خالہ کے ساتھ آئے اور ان کے ہمراہ تھانے رپورٹ درج کروانے گئے۔ بڑی مشکل سے پولیس نے رپورٹ درج کی۔ ایسے معاملات میں پولیس بھی اکثر ناکام رہتی ہی اور کچھ دن تو بس چکر دیتی رہتی ہے۔ کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پولیس بھی کچھ نہ کر سکی اور لڑکیوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ ماں کے دکھ کا کسی کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کی 3 جوان غیر شادی شدہ بیٹیاں غائب ہو چکی ہوں، جس بیوہ نے دن رات محنت کر کے عزت کی زندگی بسر کی ہو، آخری عمر میں شقی القلب کرایہ دار نے اعتماد کی فضا بنا کر ان کی عزتوں کو نیلام چڑھا دیا تھا۔ خالہ کو تو ابھی یہ بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان کی بچیوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا وہ کہیں پھنس چکی ہیں۔ ہمیں بھی انہی دنوں معلوم ہوا کہ نادرہ خالہ کی بیٹیاں غائب ہو گئی ہیں اور بہت دکھ بھی ہوا۔ میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی۔ خالہ بیچاری اب دن رات دیواروں سے ٹکریں مارتی، مگر ٹکریں مارنے سے تو صرف اپنا سر ہی زخمی ہوتا ہے۔ خالہ نے گلی گلی کی خاک چھان لی مگر ان کی بیٹیوں کو کہیں سراغ نہ ملا۔ تمام محلے والے تسلی دیتے تھک گئے مگر انہیں تسلی نہ ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، خالہ کا ایک بیٹا اور بہو ان کے پاس آ کر رہنے لگے۔ وہ بھی آخر کار ان کی غم گساری کر کے تھک ہار گئے اور اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ گئے۔ آخر انہیں روزی بھی تو کمانی تھی، کب تک کھوئی ہوئی بہنوں کی تلاش کرتے، جبکہ ان کاموں کے لیے بہت پیسہ چاہیے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں تھا۔ ایک روز اچانک ڈاکیے نے ان کے گھر ایک خط لا کر دیا جسے خالہ ہی نے موصول کیا۔ شاید کہ آہو بکا اور دن رات کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ یہ خط ان کی درمیان والی بیٹی زینب کا تھا۔ اس نے اس میں تمام احوال ماں کو لکھے تھے کہ کیسے زمان خان اور اس کی بیوی انہیں پشاور لے گئے اور پھر کمرے میں بند کر کے چلے گئے، پھر کیسے بردہ فروش لوگوں نے انہیں سرحد پار لے جا کر فروخت کیا۔ اس نے مزید لکھا کہ مجھے سعدیہ باجی اور ماریہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن مجھے مشرق وسطیٰ کے ایک امیر آدمی نے خرید لیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں اسے شاید پسند آ گئی کہ اس نے مجھے تیسری بیوی بنا لیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میری بہنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے لکھا کہ شاید میری قسمت میں خوار ہونے کے باوجود خواری نہیں لکھی گئی۔ اب میں ترکی میں ہوں اور اس شخص کے ساتھ شاندار گھر میں عیش و عزت کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ یوں تو میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مجھے آپ لوگوں سے رابطے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر آج میں اسی کی اجازت سے آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں اور اسی نے یہ خط آپ کو ارسال کیا ہے، لیکن میں آپ سے فی الحال ملنے سے قاصر ہوں۔ دوسری دونوں بہنوں کے بارے میں میرے خاوند نے معلوم کرنے کی کوشش کی، پھر بس اسی قدر علم ہو سکا کہ وہ دوسرے ملکوں کے قحبہ خانوں میں پہنچائی گئی تھی۔ آگے ان کی قسمت کیا ہوئی خدا کو معلوم، مگر ظالم گل لالہ اور زمان خان نے چند روپوں کی طرح ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ خدا اسے جہنم رسید کرے گا۔ خط میں زینب نے اپنا نام و پتہ بھی لکھا تھا، مگر شاید ویزے کی دشواریوں کچھ دوسرے مسائل کے سبب وہ فی الحال ماں کو نہیں بلوا سکتی تھی اور خود اسے وطن آنے کی اس کے شوہر کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ بیٹی کا خط پڑھ کر خالہ کی آنسو بھری آنکھوں بھی چمک اٹھیں۔ وہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں اور ماریہ کا خط دکھا کر کہنے لگی کہ تمہاری ایک بہن کا سراغ مل گیا ہے، خدا کے لیے اب تم کسی طرح اسے وطن لانے کی سبیل کرو یا پھر میری اس کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کراؤ۔ خالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بیٹوں نے بھی خط پڑھا تو ان پر جب یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ان کی ماں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، بیٹیوں کو غیر لوگوں کے ساتھ بھیج کر افسوس بھی ہوا، مگر اس وقت تو ماں کو تسلی دی، مگر کچھ دنوں بعد ہی معذوری ظاہر کر دی کہ ایسا ممکن نہیں
ہماری نہ کوئی پہنچ ہے نہ ہی اثر و رسوخ ہے۔ دولت کام کرتی ہے اور ہم دولت مند بھی نہیں ہیں۔ غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے کیوں کسی غیر پر اعتبار کیا اور جوان بیٹیاں ان لوگوں کے ہمراہ کر دیں۔ بیوہ خالہ کا دکھ اور بڑھ گیا۔ پہلے 3 جوان بیٹیوں کا بوجھ کندھوں پر تھا، اب ان کے کھوئے جانے کا غم پہاڑ جیسا تھا جس کا بوجھ ان کا کمزور دل سہ نہ پاتا تھا۔ بیٹے تو خالہ کو دوش دیتے تھے، قصور ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں آزادی کے رنگ بھرنے کی خاطر بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آخر اس وقت انہیں کیوں خیال نہ آیا جب ان کی ماں اور بہنیں تنہا رہ رہی تھیں؟ بیویوں کی خوشی کی خاطر یا ان کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ بیٹے والدین کو ضعیفی میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں، جس کے نتائج بھی پھر برے ہی نکلتے ہیں۔ یقیناً ایسے بیٹے اور بہویں لائق ستائش نہیں ہوتے۔ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کی خواہ غرض اولاد کا محاسبہ کرے، ورنہ اس قسم کے المیہ تو جنم لیتے رہیں گے۔ بیوہ والدہ اور غیر شادی شدہ جوان بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا کسی طرح بھی قابل معافی امر نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام والدین کی اولاد کو نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔